جس کا تعلق ہماری دنیا کے ساتھ بھی ہے اور دنیا سے بڑھ کے ہمارے لیے آخرت سنوارنے کا ذریعہ بھی محاسبہ نفس ہے۔ بڑے سادہ لفظوں میں محاسبہ نفس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حساب و کتاب لینا۔ بچہ گھر تاخیر سے آئے تو والدین سمجھاتے بھی ہیں اور پوچھتے بھی ہیں رات کو اتنی دیر سے کیوں آئے، کہاں تک رہے، معلوم نہیں حالات کیسے ہیں۔ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے اور استاد پوچھتا ہے کہ کل میں نے کچھ کام لکھنے کے حوالے سے ذمہ لگایا تھا، کچھ یاد کرنے کے حوالے سے، اور تم نے لکھا بھی نہیں اور یاد بھی نہیں کیا، اور مہربان استاد سمجھاتا ہے کتنی مشکل سے تیرا باپ کما کے لاتا ہے اور تو قدر بھی نہیں کرتا۔ یہی جو سمجھانا اور سوال و جواب کا سلسلہ ہے، اسی کو کہتے ہیں محاسبہ نفس۔ سورہ حشر آیت نمبر 18 میں پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ بِمَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا کیا اکٹھا کر رکھا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں ہر ایک کو اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے محاسبہ نفس کتنی بڑی عظیم نعمت ہے پروردگار کی کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد آپ نے ارشاد فرمایا، کہا تقوی کی دولت وہی پا سکتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد آپ نے ارشاد فرمایا من لم یحاسب، جو شخص نہیں کرتا محاسبہ، من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم فلیس منا، جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ خود تو اپنے آپ سے حساب لے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کوئی اور سمجھاتا ہے، کبھی انسان خود اپنے آپ کو سمجھاتا ہے۔ میں یہاں ایک مثال عرض کروں تاکہ محاسبہ نفس کا موضوع سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ شہدائے کربلا میں سے ایک شہید ہیں جناب زہیر ابن قین۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنا قاصد بھیجا اور کچھ فاصلے پہ زہیر ابن قین کے خیمے تھے، زہیر ابن قین قطعاً عقیدہ امامت و ولایت پر ایمان رکھنے والا نہ تھا، عقیدتاً مخالف تھا، لیکن نگاہ امامت سے میرے امام دیکھ چکے تھے کہ زہیر ابن قین میں یہ جوہر موجود ہے، اگر اس کی رہنمائی کی جائے تو یہ شہدائے کربلا کی لسٹ میں آنے کے قابل ہے۔ امام نے اپنا قاصد روانہ کیا۔ جب قاصد بھیجا نا، اس وقت دسترخوان لگا ہوا تھا، زہیر ابن قین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا تناول کر رہا تھا، پردہ تھا اس طرف اس کی زوجہ تھی۔ قاصد نے آ کے کہا مجھے امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے اور امام نے آپ کو یاد کیا ہے۔ زہیر ابن قین جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کہا میں نہیں آتا۔ پردے میں بیٹھی اس کی زوجہ اس کے نفس کا محاسبہ کرنا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے زہیر مجھے تعجب ہوا، فرزند رسول خدا نے یاد کیا اور تو جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب اس کی زوجہ اسے سمجھا رہی ہے، گویا یہ بتلا رہی ہے کہ سعادت اور کمال اس وقت تیرے دروازے پر ہے۔ زہیر انکار نہ کر، کل چولوں پر کیا تذکرہ ہوگا کہ اتنی بڑی ہستی نے یاد کیا اور زہیر بات سننے کے لیے نہ گیا۔ چند منٹوں کی محنت
اور سمجھانے کے بعد اس کی زوجہ کامیاب ہو گئی اپنے شوہر کو امام کی خدمت میں بھیجنے کے لیے۔ اب یہ عمل کون سا عمل تھا بھلا؟ محاسبہ نفس تھا، سمجھا رہی تھی یہ گھاٹے کا سودا ہے نہ جانا، توجہ ہے یا نہیں؟ نفع کا سودا تب ہے کہ تب تم کیا کرو گے؟ جاؤ گے۔ اب زہیر ابن قین جب جا رہے تھے تو ظاہر ہے ادھر سے انہیں بہت زیادہ قائل کیا گیا، سمجھایا گیا، تو وہ خوشی سے تو نہیں جا رہے تھے۔ جب پہنچے ہیں تو امام حسین علیہ السلام مصلی عبادت پہ تھے، نماز میں مشغول ہیں۔ زہیر ابن قین انتظار کرنے لگا۔ جب امام نماز سے فارغ ہوئے، رب جانے اجازت امامت سے میرے مولا حسین نے زہیر ابن قین کو کیا دکھایا۔ اب جو زہیر ابن قین پلٹا تو بڑا خوش پلٹ رہا تھا۔ اس زمانے میں یہ بڑا تاجر تھا اور بڑی دولت کا یہ مالک تھا۔ جب پلٹ رہا تھا تو بڑا خوش تھا۔ اس کی زوجہ بڑے تعجب سے دیکھ رہی تھی، تو جانے کے لیے تیار نہیں تھا اور اب تو بڑا خوش لوٹ رہا ہے۔ کہا یہ درہم تیرے، دینار تیرے، غلام تیرے، یہ مال تیرا، سب کچھ تیرا، میں چلا امام حسین کے ساتھ۔ یہ کہنے لگی واہ واہ، یہ انصاف ہے جس نے راہ عشق ولایت دکھایا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو یہاں زہیر ابن قین کی تقدیر جو بدلی، اس میں کس چیز کا حصہ تھا؟ اس کی زوجہ نے اپنے شوہر کا کیا کیا؟ نفس کا محاسبہ۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ اللہ تو یہ فرماتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی تجھے سمجھائے، خدا چاہتا ہے تو خود اپنے آپ کو سمجھا، خدا تو چاہتا ہے تو خود اپنے آپ سے پوچھ۔ من لا یحضر الفقی میں روایت ہے، ایک شخص نے رسول خدا کی خدمت میں اپنی زوجہ کا تذکرہ کیا۔ کہا یا رسول اللہ، میری زوجہ میں 4 بہترین خوبیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ کہا جب میں گھر میں آتا ہوں تو میری زوجہ آگے بڑھ کے میرا استقبال کرتی ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ جب میں جانے لگتا ہوں تو وہ گھر کے دروازے تک مجھے الوداع بھی کہتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حویلی کا دروازہ ہوتا ہے نا، یعنی اندر رک جاتی ہے اور میں کیا کرتا ہوں؟ باہر چلا جاتا ہوں۔ کمرے کا دروازہ اور ہے اور حویلی کا دروازہ اور ہے۔ تیسری بات سمجھنا، تیسری خوبی کیا ہے؟ یا رسول اللہ، جب وہ مجھے پریشان دیکھتی ہے، آپ اور میں کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کبھی اس حوالے سے پریشانی کہ اب گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ کس طرح چولہا جلے، کس طرح بچوں کی پڑھائی ہو، کس طرح اس بیمار کا علاج ہو۔ کبھی رزق و روزی کے حوالے سے پریشان، کبھی اور مسائل ہوتے ہیں پریشان، تو بالآخر انسان پریشان تو ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میری زوجہ مجھے یہ کہتی ہے، جب وہ مجھے پریشان دیکھتی ہے تو پوچھ لیتی ہے، اتنا بتلا کہ تو رزق و روزی کی وجہ سے پریشان ہے؟ اگر میں کہوں کہ ہاں یہی پریشانی ہے تو فوراً کہتی ہے نہ پریشان ہو، اس لیے کہ رزق و روزی کا ذمہ کسی اور ذات نے لے رکھا ہے۔ پھر کرتی ہے میرے اوپر سوال اور پوچھتی ہے، ہاں اگر تو ہے آخرت کے حوالے سے فکر مند، توجہ چاہتا ہوں، اگر تو روزی اور رزق کے حوالے سے فکر مند ہے تو کہتی ہے کہ تو پریشان نہ ہو، اس لیے کہ رزق کا ذمہ کسی اور ذات نے لیا ہے، اور اگر تو ہے آخرت کے حوالے سے پریشان، میں دعا کرتی ہوں اللہ تیری اس فکر میں اور اضافہ فرما دے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یعنی رزق و روزی کے لیے پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، تجھے فکر مند ہونا چاہیے کس بات کے لیے؟ اپنی آخرت کے حوالے سے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو ایک طرح کا یہ زوجہ بھی اپنے شوہر کی بن رہی ہے مددگار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا کچھ مخصوص ہیں اللہ کے بندے، ان میں سے ایک تیری زوجہ ہے جسے شہید کے آدھا ثواب اس وجہ سے خدا عطا فرمائے۔